آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے میرے پاس ایک بزرگ آئے جو کلچرل پرسپیکٹیو سے تو ہمارے بزرگ تھے. ان کی ایج آئی بلیو 73 یا 74 ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بڑے ینگ، کوہیرنٹ اور ایکٹیو تھے. اور یہ وہ مریض تھے جنہوں نے اپنی کریاٹینن کو پچھلے 10-15 سال سے 1.5 اور 1.6 پر سنبھال کے رکھا ہوا تھا، باندھ کے رکھا ہوا تھا. خیر، انہوں نے مجھے ایک بات کہی جس کو سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا، اور اسی دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنے کلچر کے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالنی ہے، بلکہ اپنی عوام کو مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک آدھی دفعہ واک کرتے ہوئے گر گیا، اور اس کے بعد میرے بیٹے نے پابندی لگائی یا مجھے بڑا انسسٹ کیا کہ اب زیادہ دور واک نہ کرنے جایا کریں، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب اس ایج میں مجھے بہت زیادہ ورزش نہیں کرنی چاہیے. آج کی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کا وہ والا حصہ جو کہ ان کو زیادہ ایکٹیویٹی، زیادہ ورزش کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے، نیچرلی بھی اور میڈیکلی بھی، ہم اس کو سپریس کر کے، اس کو اگنور کر کے بزرگوں کو لگا دیتے ہیں دوائیوں پہ، جس کی وجہ سے نہ وہ اپنی ریئل زندگی انجوائے کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ہیلدی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں. السلام علیکم، ڈاکٹر ویسکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنا نیفرولوجی ہیٹ پہنے ہوئے اپنے ایک ٹریول اسٹوڈیو سے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل ویسٹرن سوسائٹی کی طرح اپنے بزرگوں کو دوائیوں پہ لگا دینا چاہتے ہیں. اب امریکہ میں بھی ایج 60 یا اس سے زیادہ کا جو ہر بندہ ہے وہ کم از کم 1 یا 2 پرسکرپشن میڈیسن پہ ہوتا ہے، اور جو تقریباً اس گروپ میں 60-70% لوگ ہیں وہ 5 سے زیادہ دوائیوں پر ہوتے ہیں. جب کوئی انسان 5 سے زیادہ دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پولی فارمیسی، اور اگر کوئی انسان 10 سے زیادہ ڈفرینٹ دوائیاں کھا رہا ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ 5 ہی دوائیاں ہیں لیکن صبح 5 گولیاں، رات کو 5 گولیاں، یہ نہیں، اس کی ایک ٹائم پہ 10 ڈفرینٹ گولیاں ہیں، تو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہائپر پولی فارمیسی. اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے زیادہ تر بزرگ اس وقت تقریباً ہائپر پولی فارمیسی پہ ہیں، کیونکہ کم از کم ان کی پورے دن میں دوائیوں کی مقدار بڑے ایزیلی 12-15 تک پہنچی ہوتی ہے. کیسے ہماری ماڈرن میڈیسن کرونک ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتی ہے، اور کیسے ہم ان ادویات کو لے کے مریضوں میں چلتے ہیں، اس کے بارے میں نے خود اپنے کانسیپٹ اور اپنی پریکٹس کو پچھلے 2-3 سال میں بہت زیادہ چینج کیا ہے. اور ایک بڑا جھٹکا یا ایک میجر چینج تب آیا جب میں نے پاکستان میں پریکٹس شروع کی. اس کی مختلف کلچرل اور فائنینشیل وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں کسی وقت ایکسپلین کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کرائسس کو اپرچونٹی میں چینج کر سکتے ہیں. ابھی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی آج سے 4-5 سال پہلے اسی فیور میں تھا کہ ہاں جی، مریض بیمار ہوتا ہے اور اب وہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم نے دوائیاں دینی ہیں. ہیلدی لائف سٹائل، ایون دو کہ میں پچھلے 20-25 سال سے بڑا ایکٹیولی ہیلدی لائف سٹائل مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب مریضوں کو کروانے کی بات آتی تھی تو میں اتنا انسسٹ نہیں کرتا تھا، اتنا زور نہیں لگاتا تھا. مریضوں کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ایک نمبر سمجھتا تھا، اور بہت زیادہ ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. پچھلے 3-4 سال میں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا ہے، اور میرا بلیو ہے کہ اگر میں نے یہ سارا نالج اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اس کو جانا ہے، تو میں دوسرے مریضوں کے ساتھ اس کو کیوں نہ شیئر کروں. اور یہی وجہ بنی کہ میں زیادہ اگریسو میڈیکل مینجمنٹ کرنے کی بجائے ایک اچھے بیلنس کی طرف آیا، اور میں نے پش کرنا شروع کیا کہ آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کو بھی میڈیسن کے ساتھ لے کے چلانا ہے، میڈیسن کو ہیلدی لائف سٹائل کی ریپلیسمنٹ نہیں سمجھنا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے نیچر کا بھی اصول ہے، لیکن ہم اس کو اور زبردستی بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے،
ہمیں ہارٹ اٹیک ہونا ہی ہونا ہے، ہمیں کینسر ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہاں تک بات صحیح ہے کہ جو ہی ایج زیادہ ہوتی ہے ہمارے جینز ڈکلائن کرتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے باقی آرگنز کی طرح، اور بیماریوں کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس ساری کنفیوژن میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی بزرگ اور ہیلدی لوگ ہوتے ہیں جو آخری دم تک بالکل بیمار نہیں ہوتے اور بڑی ایکٹیو زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی کیا وجہ ہے؟ ان میں ایک بہت بڑی وجہ تو ان کا جینیٹک مٹیریل ہے، ان کے اچھے جینز ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو انوائرمنٹ اپنے جینز کو پرووائڈ کرتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ساری ریسرچ سے یہ اب ثابت شدہ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت کریٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سوشل ہوتے ہیں، اور کچھ کلچر کھانا پینا بہت اچھا کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ان سب کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہیلدی لوگ جو کہ اپنے آخری دم تک ہیلدی رہتے ہیں، وہ ایسا انوائرمنٹ اپنے جینز کو پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جینز ان کو اینڈ تک ہیلدی رکھتے ہیں۔ اب ہمارا ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ بے تحاشا دوائیوں پر ہوتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ان ایکٹیویٹی ہمارا فیوچر ہے، زیادہ دوائیاں کھانا ہمارا فیوچر ہے، گھر بیٹھے رہنا ہمارا فیوچر ہے، کام نہ کرنا یا کم از کم کریٹیوٹی نہ کرنا ہمارا فیوچر ہے، بس یہ ساری کنفیوژنز اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ مریض بس گیو اپ کر دیتے ہیں کہ جب ہم نے دوائیاں کھانی ہیں، سونا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، اور جس دن ٹائم آئے گا اس دن چلے جانا ہے۔ بالکل غلط، ریلیجس اینگل سے بھی غلط، کلچرل اینگل سے بھی غلط، نیچرل بھی غلط، اور ہر طرح سے یہ فضول چیز ہے۔ آپ اس سارے کو ریورس کر سکتے ہیں، اور ایک کافی حد تک ریورس کر سکتے ہیں، کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں جانے سے پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے دوائیاں کھانی کیوں ہوتی ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ہمیں دوائی کھانی پڑ جاتی ہے، جس میں میرے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، میں آپ کو دوائی کے بغیر نہیں بھیج سکتا جب آپ کو ایک اسٹرکچرل ڈیمیج آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا کریاٹن 1.5 یا 1.6 ہے، اور آپ کڈنی ڈیزیز کا کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں۔ اب میرے پہ یہ لازم ہے ایز اے پروفیشنل، ایز اے ایویڈنس بیسڈ پریکٹیشنر کہ میں آپ کو دوائی پہ ڈالوں۔ اسی طرح اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپ کو اسٹینٹ ڈل جاتا ہے، تو 3-4 دوائیاں جس میں ایسپرین، پلیویکس، بیٹا بلاکر، کولیسٹرول میڈیسن، یہ ڈاکٹر پر آپ کو دینا مسٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں دے گا اور آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈائبٹیز میں ہیں اور آپ نے اپنی ڈائبٹیز کو ریورس نہیں کیا تو آپ کو ڈائبٹیز کی دوائی دینی ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہتا ہے، اور آپ لائف سٹائل سے اس کو ریورس نہیں کرتے، تو آپ کو دوائی دینا میرا فرض بن جاتا ہے، میری مجبوری بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح بے تحاشا ڈفرینٹ ایشو ہیں جن میں دوائی دینا ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ اب وہ کون سے پیشنٹ ہیں جن میں میں دوائیاں بند کر دیتا ہوں؟ وہ پیشنٹ ہیں جن میں کوئی اسٹرکچرل ڈیمیج کا ایویڈنس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آپ میرے پاس آتے ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ، بلڈ پریشر پورلی کنٹرولڈ ہے، اور آپ کو ڈائبٹیز ہے، اور تھوڑی سی آپ کے کریاٹینن بھی ہائی ہے، آپ کے پیشاب میں پروٹین نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو تقریباً 12-14 دوائیاں دے دی ہوئی ہیں، 3-4 ڈائبٹیز کی، 2-3 بلڈ پریشر کی، اس کے بعد ایک ایسپرین، ایک کولیسٹرول میڈیسن، اور ایک یورک ایسڈ کی میڈیسن پاکستان میں کینڈی کی طرح ہر بندے کو دی جاتی ہے، کیونکہ ہر بندہ انڈائجیشن کی طرح یورک ایسڈ کو بھی کوئی بیماری سمجھتا ہے۔ اب میرا اس پیشنٹ کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہوتا ہے کہ میں آپ کو تب ہی ساتھ لے کے چلوں گا اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے، اور کم از کم ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کو مجھے ریورس کر کے دکھائیں گے۔ ہم اس مریض کے ساتھ 8 ہفتے لگاتے ہیں، اور اگر اس کی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ریورس ہو جائے، جو کہ میجورٹی میں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہے ہی لائف سٹائل کے ایشو، تو تقریباً ان کی 7-8 دوائیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب پیچھے رہ جاتی ہے کولیسٹرول والی دوائی، یورک ایسڈ والی دوائی، ایسپرین۔ ان دوائیوں کے میں ویسے ہی فیور میں نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کو لینی چاہیے۔ ایسپرین کی تو بالکل ہی کوئی تک نہیں بنتی۔ جو کولیسٹرول والی دوائی ہے وہ
اگر تو آپ کو دل، گردے، دماغ کا مسئلہ ہے پھر تو آپ پہ مسٹ ہے، لیکن اگر آپ کو یہ مسئلے نہیں ہیں اور آپ اپنا کولیسٹرول نیچرل طریقے سے لو کر سکتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کولیسٹرول والی دوائی لیں۔ پھر آ جاتا ہے آخری گردے کا مسئلہ۔ اگر تو یہ سارا ریورس کر کے آپ کی کریاٹینن بھی بہتر ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ گردے والی دوائی پر بھی نہ رہیں، لیکن اگر آپ کی کریاٹینن ہائی رہتی ہے تو میرے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہوں کہ آپ کو گردے کی پروٹیکٹیو جو دوائی جیسے کہ ویلسارٹن، لوسارٹن، ڈیپاگلیفلوزن، ایمپاگلیفلوزن، ان میں سے ایک آدھی یا دو دوائیاں مجھے آپ کے ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ میں لائف سٹائل کے ساتھ مریضوں کی زیادہ سے زیادہ دوائیاں بند کرنی شروع کرتا ہوں اور آخر میں بند کر دیتا ہوں، اور مجبوراً ایک آدھی دوائی جس کو میں بند نہیں کر سکتا اس کے ساتھ مریض کو چلاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی ڈاکٹر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس میں ان کا قصور نہیں بھی ہے اور ہے بھی نہیں، اس لیے ہے کہ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہم لائف سٹائل کی طرف فوکس کرے، ایون دو کہ ٹیکسٹ بک اور ٹیکسٹ بک کا ہر چیپٹر ہمیشہ لائف سٹائل سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس چیپٹر میں ڈسکس کرتا ہے کہ اس ریسرچ نے شو کیا کہ بلڈ پریشر ریورس ہو گیا، اس ریسرچ نے شو کیا کہ ڈائبٹیز ریورس ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ ایک چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے اور باقی سارے چیپٹر جو ہیں وہ ڈیزیز مینجمنٹ یعنی کہ دوائیوں کے ساتھ مینجمنٹ پر فوکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایز اے ڈاکٹر ہماری جو پرائمری انسٹنکٹ ہے وہ ہے دوائیوں پہ فوکس کرنا۔ بلکہ جوک یہاں پہ یہ ہے کہ میری ایک آدھی دفعہ اس طرح کے گروپ والوں سے بات ہوئی، جو آپ کو پتہ نا آج کل ڈائبٹیز ریورس پروگرام بیچتے ہیں 90 دن کا، 60 دن کا، اور اسی طرح ڈائٹ پلان بیچتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دوائیوں تک محدود رہیں نا، یہ آپ ڈائٹ پلان اور ہیلدی لائف سٹائل فری میں نہ بانٹیں، اس کو مونیٹائز کریں اور مریض کو کہیں کہ یہ آپ اس ڈائٹیشن سے اور اس کوچ سے جا کے لیں اور اس کو مونیٹائز کریں۔ اب یہ ہمارا بیڑا گرک ہے سارے سسٹم کا کہ ہم اس وقت میٹابولک کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، 6-7 کروڑ بندہ ہسپتال پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے، ایون دو کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اور ہمیں اپنے پیسے بنانے کی پڑی ہوئی ہے۔ اینی ویز ان سے بڑے اچھے میں نے ڈپلومیٹیکلی، لڑائی لڑی میں نہیں کرتا، ڈپلومیٹیکلی میں نے ان کو سمجھایا کہ بھی آپ کرائسس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتے، آپ مونیٹائز کریں جو آپ نے کرنا ہے، مجھے پاکستان کے ہیلتھ کرائسس پہ، میٹابولک کرائسس پہ فوکس کرنے دیں۔ تو یہ وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہیلدی لائف سٹائل پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ ایز اے ڈاکٹر ہماری ایکسپیکٹیشن اور سسٹم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم نے صرف آپ کو دوائیاں دینی ہیں اور اس کو سپریس کرنا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں $1 بلین بینڈڈ، جس کی ایپیسوڈ میں ایک علیحدہ طریقے سے کروں گا، اور اس میں بتاؤں گا کہ جتنی آپ دوائیاں کھاتے ہیں، جتنے بڑے علاج کرتے ہیں، وہ صرف ایک بینڈیڈ ہوتی ہے۔ جو آپ 4 لاکھ کا سٹینٹ ڈلوانے جاتے ہیں وہ صرف ایک بینڈیڈ ہوتی ہے، اور ایک سمجھے کہ پلمبنگ والا کام ہوتا ہے، پیچھے آپ کی بیماری ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کریں گے۔ کنکلوڈ کرتے ہیں اس سارے ٹاپک کو، جس میں ڈیفینیٹلی کوئی ردم نہیں تھا کیونکہ یہ کوئی آرگنائز قسم کا ٹاپک نہیں تھا، یہ میری آپ سے ڈسکشن تھی اور ایک پینفل شیئرنگ تھی کہ کیسے ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کی لائف انجوائے کرنے کے بجائے دوائیوں پہ ڈال دیا ہوا ہے، اور جن چیزوں سے وہ اپنی لائف انجوائے کر سکتے ہیں ان سے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، یا وہ ہیلدی لائف سٹائل اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی طرف تب آتے ہیں جب ان کو سٹینڈ ڈل چکا ہوتا ہے، جب ان کا ایک آدھا گٹا گوڈا رہ گیا ہوتا ہے، یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ ہون جے تسی واک نہ کیتی تے بس پھر تسی نہ ہی سمجھو۔ تو بزرگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کریں، اپنے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا نہ بنائیں۔ آپ کی طرح کے بہت زیادہ لوگ 80 84 90 سال کے جم میں جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور اپنی ایکٹیو زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ ابھی ایج 65 کے بعد ہی
آپ کا زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم آیا ہے۔ اس سے پہلے آپ بچوں اور زندگی کی مشکلوں میں مصروف تھے، اب ان مشکلوں کو سائڈ پہ کریں، بچوں کو اپنا کام کرنے دیں، آپ ورزش کریں، ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں۔ آپ نے جس چیز کو بھی انجوائے کرنا ہے انجوائے کریں، آپ ریلیجیس ایکٹیویٹی کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس کو کریں، آپ سوشل ایکٹیویٹی کو انجوائے کرتے ہیں اس طرف جائیں، ہیلدی کھانے کو انجوائے کرتے ہیں وہ کریں، لیکن اپنی لائف کو ہر اینگل سے ہیلدی بنا کے دوائیوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ ایج کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اگر آپ ایکٹیو رہیں گے، اپنے مسل میس کو ہیلدی رکھیں گے، ہیلدی کھانا کھائیں گے، تو آپ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے بھی بچ سکتے ہیں، دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے، مجھے آپ کی اوپینین کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ میری یوٹیوب کی جو زیادہ ویورشپ ہے وہ ینگ ہے، ایج 35 to 45، ایج 60 سے ابو جو لوگ ہیں وہ ہمیں کم دیکھتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ شیور اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو آپ نے اپنی اوپینین مجھے ضرور دینی ہے، اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگے آپ نے اپنے دوست بزرگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے، اپنے پیرنٹس اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ان لوگوں نے دکھانی ہے جو میری ینگ ویورشپ ہے، اور مجھے ان سب کی اوپینین کا انتظار رہے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔